محمد وآل محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين. أما بعد، خدا کا شکر ہے کہ ہم سب آج ایک نئے علمی اور روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں. علم اخلاق، یہ عنوان صدیوں سے مفکرین اور علماء کے لیے ایک اہم عنوان رہا ہے. اس پر نظری یعنی نظریاتی اور عملی دونوں جہتوں سے بہت کام ہوا ہے. کام کم نہیں ہوا ہے، کام بہت ہوا ہے. لیکن وعلیکم السلام. لیکن یہ جملہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا جو میں نے مقرر عرض کیا ہے کہ علم میں جمود نہیں ہے. یہ ایک جملہ اور ایک جملہ اور ذہنوں میں ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالی نے اس عالم ہستی کو اس کے تمام ظاہر و باطن کے ساتھ اصول ارتقاء پر خلق فرمایا. تخلیق ہی اصول ارتقاء پہ ہوئی ہے. تو مسلسل ارتقاء ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی جاری ہے. یہ سفر وہ ارتقاء کا تصور جو ڈارون کی طرف منسوب ہے وہ بہت ہی محدود تصور، بہت محدود تصور ہے، اور اس کو بھی ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، شکریہ، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت یہ ہے کہ ہم ڈارونزم کو ریجیکٹ کریں یا سائنس کو ریجیکٹ کریں. نہیں، ریجیکٹ نہ کریں. ایک چیز ایک محدود سطح پر ہے، اس کو اسی محدودیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اس محدود چیز کو اگر مطلق بنانا چاہیں گے تو مشکل پیدا ہوگی. ایک محدود چیز کو محدود رہنے دیجیے، اسے مطلق بنانے کی کوشش نہ کیجیے. تو اور کوئی نظریہ انسانی ایسا نہیں ہے جس میں ترمیم اور تنسیخ اور اصلاح کی گنجائش نہ ہو. کوئی نظریہ، کوئی تھیوری ایسی نہیں ہے جو انسانوں نے پیش کی ہو اور بعد میں اس میں ماڈیفیکیشنز
نہ ہوئی ہوں، ہمیشہ ہر نظریے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم صرف اس اعتبار سے غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس عالم ہستی کو، اس کے تمام مظاہر کے ساتھ اور اس کے تمام بطون کے ساتھ اصول ارتقاء پر خلق فرمایا ہے، تو ہر شے کا سفر جاری ہے اور بلندی کی طرف جاری ہے، اور بطور خاص علم کہ اس میں جمود نہیں ہے، تو ہر علم آگے بڑھ رہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ انسانی نقطہ نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر نظریے میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس اعتبار سے علم اخلاق میں بھی جتنا بھی کام ہو چکا ہے، ہم آپ مل کر اس میں بہت کچھ اضافہ کر سکتے ہیں بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی مدد سے اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ فیض روحانی اور فیضان بے قرار سے استفادہ کر کے بہت کچھ اضافہ دونوں سطحوں پر، تھیوریٹیکل سائڈ اینڈ پریکٹیکل سائڈ، نظریاتی بھی اور عملی۔ شکر ہے ماہ محرم میں، اس مرتبہ عشر محرم میں جو آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی، اسے آپ حضرات نے توجہ سے سماعت فرمایا، اور اس میں یہ دلچسپی پیدا ہوئی کہ علم فتوت پر گفتگو ہو۔ اب چونکہ یہ اصطلاح بالکل جدید ہے، کتابوں کے اعتبار سے جدید نہیں ہے مگر عوام الناس کے اعتبار سے جدید ہے، تو اس لیے جب یہ درس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو میں نے بطور لفظ فتوت کو عنوان نہیں قرار دیا کہ لوگوں کے لیے ایک نامانوس عنوان ہوگا، اس عنوان سے، اس ٹائٹل سے، اس کیپشن سے پہلے سے مانوس نہیں ہے، اور جب کسی چیز سے مانوس نہیں ہوتے ہیں تو تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے اور اس پہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم نے عنوان تبدیل کیا کہ علم اخلاق اسلامی۔ علم اخلاق بہت وسیع عنوان ہے۔ لفظ اخلاق جمع ہے خلق، مفرد ہے خلق، خلقن، اس کی جمع ہے اخلاق۔ قرآن مجید میں آیت ہے، رب کریم نے جہاں نعت لکھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، وہ لفظ خلق ہے۔ خود یہ آیت بے پناہ آیت ہے، بہت مختصر ہے، انک لعلی خلق عظیم، بظاہر یہ چار لفظ ہیں مگر یہ چار الفاظ جو ہیں ان کی تشریح کرتے چلے جائیے تو بے پناہ مطالب سامنے آتے چلے جائیں گے۔ خلق یا خلق، اس کے مقابلے میں ایک لفظ اور آپ کے ذہن میں آئے گا، وہ ہے خلق۔ خلق اور خلق میں کیا فرق ہے؟ اب آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، تو یہ مثال بہت آسان ہے۔ کمپیوٹر میں ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر۔
تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو انسان کا وجود ہے اس میں جو ہارڈ ویئر ہے وہ ہے خلق، اور جو اس میں سافٹ ویئر ہے وہ ہے خلق۔ خلق سے مراد یہ ہیکل بشری ہے، یہ جو شکل و صورت ہے آپ کی جسم و جان کے ساتھ، یہ مکمل آپ کا وجود یہ خلق ہے۔ اور اس خلق کے اندر جو روح ہے، جو نفس ہے، وہ نفس اور وہ روح کس طرح کام کرتا ہے، نفس کس طرح کام کرتا ہے، روح کس طرح کام کرتی ہے، روح بشری، روح انسانی، روح حیوانی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، روح انسانی۔ تو آپ خلاصے کے طور پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ روح انسانی کا جو پروگرام اس میں آلریڈی پہلے سے موجود ہے، وہی ہے خلق یا اخلاق، جو حق سبحانہ وتعالی کی طرف سے پہلے سے ودیعت ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اچھائیوں و برائیوں کا ادراک و شعور نفس کو حاصل ہے، حسن اور قبح کا شعور عقل بشری میں موجود ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جنہیں عقل اچھا کہتی ہے، اچھا سمجھتی ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ عقل ہندوستان کے رہنے والے کی عقل ہو یا امریکہ میں رہنے والے کی عقل ہو یا افریقہ میں رہنے والے کی عقل ہو۔ عقل جہاں بھی ہے عقل انسانی، عقل بشری۔ اور ایک بات اور ہے، وہ چاہے جتنا بھی مسخ ہو چکا ہو انسان، اسے کہتے ہیں بعض چیزیں ہوتی ہیں ثوابت، ثابت ہیں وہ چیزیں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ ہے، یہ بڑا ہی اہم جملہ ہے، اسے یاد رکھیے گا کہ نظریے، عقیدے یہ دلیل چاہتے ہیں، استدلال چاہتے ہیں، لیکن حقیقت کوئی استدلال نہیں چاہتی، حقیقت اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہے۔ حق خود اپنی دلیل ہوتا ہے، حق کو کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، حقیقت کو کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی۔ دنیا میں بہت سے دین ہیں، بہت سے مذہب بنا لیے ہیں لوگوں نے، اور بہت سے نظریے بنا لیے ہیں، پھر اپنے اپنے نظریوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، ثبوت لاتے ہیں، ایویڈنسز لاتے ہیں، لاجیکل آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یا مذہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ عقیدہ جو بلیف یا فیتھ کہتے ہیں، یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نے عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے، حقائق کی طرف بلایا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ عقیدے ممکن ہے کہ کوئی عقیدہ واقعی علمی بنیادوں پہ قائم ہوا ہو، وجودی صداقتوں پہ قائم ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی عقیدہ محض نادانیوں پہ قائم ہو، جہالتوں پہ قائم ہو، مغالطوں پہ قائم ہو، لیکن وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں صرف لفظ عقیدہ یا عقائد کو کوئی تقدس نہیں دیتا ہوں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہر ایک کے عقیدے کا احترام کیجیے، تو میں اس کے برعکس کہتا ہوں، نہیں، آپ ہر ایک کا احترام کیجیے لیکن اس کے ہر عقیدے کا احترام نہ کیجیے۔
انسان اہم ہے، انسان کو اتنا احترام دیجیے جو انسانی احترام ہے، لیکن اگر کوئی غلط عقیدہ اس کے پاس ہے تو اس عقیدے کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ بالکل واضح ہے، یعنی بالکل الٹی بنیاد لوگ بناتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے عقیدے کا احترام کیجیے، لوگ غلط عقیدے لیے بیٹھے ہوئے۔ اب میں مثالیں دوں تو مثالوں کی کمی تو نہیں ہے۔ پتھر کا بت تراشا، خود ہی بنایا بت، خود ہی بیٹھ کے اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہیں، میڈیٹیشن کر رہے ہیں۔ یہ پتھر سے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ خود آپ نے بنایا ہے اسے۔ اب ایک بلیف ہے، آپ اس کا احترام کیجیے، آپ اسے عزت دیجیے۔ یہ ممکن نہیں ہے، ہم آپ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ تعریف کریں گے کتنا اچھا بت بنایا ہے آپ نے، کیا اچھی سنگ تراشی کی ہے آپ نے، کیا اچھا ہنر ہے آپ کے پاس، یہ تو ہم تعریف کریں گے۔ مگر یہ کہ اسی بت کو آپ پوجیں بیٹھ کر اور ایک عقیدہ بنا لیں، اس عقیدے پہ ہم بحث کریں گے، مناظرہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، اس کا ہم آنکھ بند کر کے احترام نہیں کریں گے۔ انسان جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا ہم احترام کریں گے۔ واضح ہے یہ بنیاد؟ تو بہرحال اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے، قرآن نے حقائق کی طرف بلایا ہے، اور اسی لیے ہم نے کہا تھا اور کہا ہے ابھی کہ حق آپ اپنی دلیل ہوتا ہے، حقیقت آپ اپنی دلیل ہوتی ہے۔ حق کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں حق و باطل ملا جلا ہو، آدھا سچ آدھا جھوٹ، تو پھر آدمی دلیلیں تراشتا ہے۔ اب اس کی واضح سی مثال جو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی امریکہ کی عقل رکھنے والا ہو یا جاپان کی عقل رکھنے والا ہو، جو بھی عقل رکھنے والا ہے، عقل بشری، روح بشری، نفس بشری، پوری دنیا میں آپ سچ بتائیے، کسی سے یہ پوچھئے کہ سچ اچھی چیز ہے یا نہیں، اس میں کوئی دو رائے سامنے آئے گی؟ کوئی شخص اختلاف کرے گا؟ وہ سیاستدان جو صبح سے شام تک جھوٹ بولتے رہتے ہیں، وہ بھی کہیں گے یہی کہ سچ اچھی چیز ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے، تو یہ یونیورسل فیکٹ ہے۔ اچھا کس نے بنایا؟ یہ سارے لوگوں نے الیکشن کیا تھا اس حقیقت کو طے کرنے کے لیے۔ یہ UN میں طے ہوا کہ سچ اچھی چیز ہے، یہ دنیا کے مفکروں نے طے کیا کہ سچ اچھی چیز ہے۔ ہر انسان وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی آرگومنٹ کے، بغیر کسی لاجیکل ڈسکشن کے کہ یہ سچ کے بارے میں کیا خیال ہے، کہے گا سچ اچھی چیز ہے۔ بس وہی کہہ دیجیے ہم اسی کو خدا کہتے ہیں جس نے تمہارے اندر یہ شعور ودیت کیا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے۔ سچ اچھی چیز ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہو کہ سچ اچھی چیز ہے؟ کسی استاد کی تقلید کرتے ہو اس معاملے میں کہ سچ اچھی چیز ہے؟ ہمارے گرو جی نے کہا تھا، ہمارے استاد نے کہا تھا کہ سچ اچھی چیز ہے، پیر صاحب نے کہا تھا سچ اچھی چیز ہے۔ سچ اچھی چیز ہے، اس کا حسن ثابت ہے، یہ ثوابت میں سے ہے، اور سچ کی طاقت یہ ہے، اور سچ کے حسن کی کشش یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سینکڑوں برس تک بھی کسی کی پوجا کرتا رہے، کسی کی پرستش کرتا رہے، اور ایک بار احساس ہو جائے کہ یہاں سچ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ ویسے کیا حسن ہے سچائی میں اور سچ میں، اور کیا قوت ہے سچ میں اور سچائی سے۔
اس کے حسن کی کشش اور اس کی قوت، یعنی حسن بھی ہے، جاذبیت بھی ہے اور قوت ہے. یہی ایک مثال اگر غور کرتے رہیں تو نہ جانے کتنے جہاد اور جوانب روشن ہوتے چلے جائیں. سچ کی طاقت، سچ کا حسن، جبکہ سچ کی کوئی شکل نہیں ہے. کوئی شکل ہے سچ کی؟ سچ ایک حقیقت ہے، سچ حق ہے اور کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے. بات تو علم اخلاق کی ہے، مگر خدا کی قسم ہم یہ جملہ کہے بغیر گزر نہیں سکتے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کے کہ حق کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچے رسول تھے، آپ ان پہ ایمان لائیں، اور آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. تو یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح حق کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، علی بھی کسی دلیل کا محتاج نہیں جو لوگ دلیلیں لاتے ہیں وہ بحثیں کرتے ہیں، جو ان کے مقابلے پر آئے دلیل کا وہ محتاج رہے گا اور اسے کبھی دلیل ملے گی نہیں، وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا. بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ بات کسی بھی علم کی ہو، اگر بات علمی ہوگی تو محور تو یہی رہے گا، باب مدینۃ العلم، محور تو یہی رہے گا. اب یہ نہ سمجھے کہ بات عقیدوں کی طرف چلے گی، نہیں، بات علم اخلاقی کی. یہاں تک بات کیوں آئی کہ کچھ چیزیں ہیں ثوابت، کچھ چیزیں حقیقت ہے، حق. یہ جو ہیکل بشری ہے، انسانی وجود، خلق اللہ، اس کے اندر اللہ ہی نے رکھا ہے خلق انسانی. اور جس طرح ہمارا ظاہری وجود ہر ایک کا منفرد ہے یعنی بظاہر ایک ڈھانچہ مشترک ہے، مگر اس کے باوجود ہر ایک اپنی جگہ منفرد ہے. جس کی معمولی مثال یہ ہے کہ یہ جو انگلیاں ہیں، یہ پور آپ کی انگلیوں کی، یہ پور، اس کے اندر جو نشانات بنے ہوئے ہیں کسی دو انسان کے یکساں نہیں ہے نا. یہ تو بہت عام سی مثال ہے. جس طرح یہ کسی دو انسان کے یکساں نہیں ہے، اسی طرح آپ کا پورا وجود ہے. کوئی دو انسان بالکل آئیڈینٹیکل، بالکل ایک جیسا نہیں، نہ آپ کا ظاہر، نہ آپ کا باطن، نہ آپ کی سوچ. جس طرح حق سبحانہ و تعالی نے خلق کو، ہر ایک کے خلق کو، ہر ایک کی خلقت کو، یہ لفظ خلقت بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے نا، خلقہ، الخلقہ، یہ لفظ کون سا ہے؟ اسے کہتے ہیں اسم ہیئت یا مصدر الہیئہ، الخلقہ. تو یہ الخلقہ جو ہے یہ شکل و صورت و ہیئت پہ دلالت کرتا ہے. خلقہ سے خلقہ، ہر ایک کی خلقت الگ ہے، جبکہ خلق میں سب مشترک ہیں. تو جس طرح ظاہر میں ہر ایک کی خلقت الگ ہے اور خلق میں مشترک ہے، اسی طرح ہر ایک کے اخلاق میں بھی تفاوت ہے. سب ایک سطح اخلاقی پہ نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر پروردگار فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
تمہاری ذات وہ ہے جو بلند ترین مرتبہ اخلاق پر ہے، وہ عظیم ترین آخری حد وہ بلند ترین معراج کمال و کمال معراج، اور باقی سب ان کے نیچے۔ ہم سب کا اخلاق الگ الگ رہے گا مختلف سطحوں پر، لیکن کچھ مشترک اصول بھی رہیں گے۔ یہ مشترک اصول ہی علوم میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ علوم میں زیادہ تر کیا ڈسکس ہوتے ہیں؟ مشترک اصول۔ اور ان علوم کو پڑھ کر ہر ایک جو اپنے اندر مزید نشو و نما پیدا کرتا ہے وہ اس کی انفرادیت واضح ہے، وہ اس کی انفرادیت ہوتی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے سچ اچھی چیز ہے، سچ کی ہم اپنی زندگی میں کتنی قدردانی کر پاتے ہیں، ہم خود کتنا سچ کے پابند رہتے ہیں، ہم دوسرے کے سچ کی کتنی قدردانی کر پاتے ہیں، ہم سچ کے وفادار کتنے رہ پاتے ہیں۔ جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہو کیا وہاں بھی ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں، یا صرف جہاں فائدہ ہو رہا ہو ہمارا وہیں ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ ساتھ دیتے ہیں تو کہاں تک دیتے ہیں؟ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں، یا جہاں تک سچ جاتا ہے وہاں تک ہم جاتے ہیں؟ اگر سچ کربلا تک جائے تو ہم جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ راستے سے الگ ہو جائیں۔ ہر ایک کی استعداد، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کا اپروچ الگ الگ ہوتا ہے۔ علوم میں کامن فیکٹرز، جنرل پرنسپلز، کلیات یا عمومی قوانین ڈسکس ہوتے ہیں علوم میں، علم اخلاق میں بھی ہے۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ ابھی یہ سب گفتگو تمہیدی مراحل میں ہے، کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز، موضوع بہت بڑا ہے، کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے اسے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں 14 درس میں مکمل کریں، ایک مرحلہ۔ لیکن اس 14 درس کے مراحل میں آپ حضرات ذہنی اور روحانی اور عملی طور پر ساتھ دیں گے اور یقین رکھیں کہ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم نئے آفاق تک پہنچیں گے۔ جو کچھ کتابوں میں اب تک لکھا ہوا ہے اس سے آگے نکلیں گے ہم صرف، یعنی یہ بظاہر ذرا بڑا دعویٰ معلوم ہو رہا ہوگا، لیکن یہ دعویٰ اپنی صلاحیت پر بھروسہ کر کے تھوڑی ہے، یہ تو اس کی عطا کی صلاحیت، عطا پہ بھروسہ کر کے اور اس کے قانون پہ بھروسہ کر کے۔ اس نے قانون ہی ارتقاء کا بنایا ہے، اس نے علم کو اس طرح کا بنایا ہے کہ علم میں جمود نہیں ہے۔ ہم سے پہلے بہت لوگ گزر چکے، بہت لوگوں نے علم اخلاق میں کتابیں لکھی اور نظریاتی بحثیں کی، لیکن ہم اور آپ جب سفر کریں گے تو کیا لطف خدا سے مایوس ہو جائیں؟ وہ پروردگار جس نے مجھے وہ صورت نہیں دی جو خواجہ نصیر الدین طوسی کو دی تھی، تو وہ پروردگار وہی افکار میرے اندر تھوڑی خلق فرمائے گا کہ جو خواجہ نصیر الدین طوسی کے اندر خلق فرمائے تھے۔ واضح ہے؟ مثال ہے اس میں سے آپ ہر ایک اپنے اوپر قیاس فرمائیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں۔ ہاں مگر یہ سفر ارتقاء اور سفر عروج طے کیسے ہوگا؟ اپنے اوپر بھروسہ نہ رکھیے گا، کوشش نہ کیجیے گا اس کی
کہ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، ورنہ کہیں کے نہیں رہیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی علم حاصل کریں تو قربتاً الی اللہ، اور کوئی بھی علم حاصل کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اس علم کو اپنی غذائے جاں بنانا ہے، ہمیں خود اپنے نفس کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں اپنے نفس کو تکامل کے سفر پر ڈالنا ہے، کمال حاصل کرنا ہے۔ یہ لفظ کمال جو ہے بہت مانوس لفظ ہے، اچھا لگتا ہے، اس کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے فلسفے میں۔ کسی شے کو، کسی شے میں جو صفت پوشیدہ ہوتی ہے، وہ صفت اگر اپنے تمام امکانات کو بروئے کار لے آئے تو کمال کا سفر طے ہوتا ہے۔ ایک بچہ انسانی جو پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سائنٹسٹ بننے کی خصوصیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اب یہ سب علمی، بالکل جسے کہتے ہیں علمی موشگافی جب کریں گے آپ، تو صلاحیت، استعداد، خصوصیت، یہ سب الفاظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں، الگ الگ ان کی ڈیفینیشن ہے، الگ الگ سطح ہے۔ صلاحیت استعداد سے مختلف ہے، استعداد خصوصیت سے مختلف ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہم لوگ اپنی زبان میں تمام الفاظ کو مترادف کے طور پہ بولتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح میں نے اس وقت کہہ دیا۔ مثال میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں ایک شاعر بننے کی بھی قابلیت پائی جاتی ہے، ایک مجتہد بننے کی بھی قابلیت پائی جاتی ہے، ایک سائنسداں بننے کی بھی قابلیت پائی جاتی ہے۔ ایک انسانی بچے میں سب قابلیتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، اور وہ ایئر کرافٹ انجینئر بھی بن سکتا ہے، سب بن سکتا ہے۔ ایک فوجی بھی بن سکتا ہے، ایک امریکن فوجی بھی بن سکتا ہے، اور ایک مسلم جہادی بھی بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے انسان، مگر بنتا وہ وہی ہے جو خود بننا چاہتا ہے۔ تو ہم ایک فیصلہ کریں کہ ہمیں اس راستے پر آگے بڑھنا ہے جس راستے کی آخری منزل کا نام خلق عظیم ہے۔ ہم پہنچ نہیں سکتے خلق عظیم کے درجے تک، امپاسبل ہے، وہ امپاسبل ہے، وہ امپاسبل ہے، حقیقتاً امپاسبل، مبالغہ نہیں۔ اس کائنات میں کوئی دوسرا محمد نہیں بن سکتا۔ اس کائنات میں کوئی دوسرا علی نہیں بن سکتا، امپاسبل۔ اس کائنات میں کوئی خاتون فاطمہ نہیں بن سکتی، اس کائنات میں کوئی نہ دوسرا حسن بن سکتا ہے، نہ دوسرا حسین بن سکتا ہے، یہ سب امپاسبل ہے۔ لیکن ہمیں اپنے سامنے انہیں رکھنا ہے کہ ہمیں اس راستے پہ جانا ہے جو راستہ ان تک جا رہا ہے، واضح ہے، نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، پریکٹیکلی۔ اگر نیت کریں، ارادہ کریں اور تھوڑی سی کوشش کریں خلوص سے، تو یہ یاد رکھیے حق سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم یہ ہے، کوئی انسان کی نیت کی سچائی اور تھوڑی سی کوشش کے صلے میں بھی سب کچھ عطا کر دیتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں رکھتا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ دو چیزیں شرط ہیں صرف، سچی نیت اور سچی کوشش بس۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن میں کلیات مطالب علم اخلاق پوشیدہ ہے، جمع کرنی ہے، اور اسی طرح
بہت سی حدیثیں ایسی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سی حدیثیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہیں کہ جو کلیات علم اخلاق اس میں موجود ہیں. یعنی مفسرین نے، علماء نے، عرفاء نے اشارہ بھی کیا ہے اس طرف کہ ان آیتوں میں جمع کر دیا ہے پروردگار نے تمام مطالب کو، اور انہی مطالب کی تشریح کی جائے تو بہت سے اور ابواب کھلتے چلے جاتے ہیں. مثلا قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ اعراف میں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 199. خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. 3 ٹکڑے ہیں. خذ العفو وأمر بالعرف، بالعرف ہے وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کئی مفسرین نے، کئی علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ اس ایک آیت میں تمام علم اخلاق کے مباحث سمٹے ہوئے ہیں. اگر اس کی تشریح کرتے چلے جائیے تو پھر مطالب سامنے آتے چلے جائیں. لیکن میں تبرکاً ابھی چند آیتوں کی اور تلاوت کروں گا اور پھر تشریحات بعد میں انشاءاللہ. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 ہے، 263 ہے. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم. اب یہ آیت تنہا یہ اس آیت سے نہ صرف یہ کہ کمتر نہیں بلکہ اس سے زیادہ مطالب اس میں سامنے آ رہے ہیں. قول معروف، یہ قول معروف کئی جگہ آیا ہے. اب میں ایک اور آیت کی طرف اشارہ کروں. یہ سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم. کوئی سوال ہے؟ آیت نمبر کون؟ ہاں میں آیت نمبر عرض کر رہا ہوں. سورہ محمد کی آیت نمبر 21 ہے 21. اب یہاں پر ان آیتوں کے ساتھ میں ایک آیت کی طرف اور اشارہ کروں. سورہ رحمان، سورہ رحمان کی وہ ایک آیت پورے علم اخلاق کا خلاصہ ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ آیت پورے علم اخلاق کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. ابھی میں اشارے کر رہا ہوں، پھر ذرا سی وضاحت کروں گا علمی انداز سے یا تعلیمی وضاحت جو ضروری ہوتی ہے تو آپ حضرات خود تصدیق کریں گے اور آپ کا ذہن ان راہوں پہ آگے بڑھے گا. دیکھیے اثباتی نقطہ نظر، ثبوتی اور اثباتی نقطہ نظر سے اگر غور کریں تو کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں یہ بحث آتی ہے کہ وہ کون سی عقلی بنیاد ہے یا فطری بنیاد ہے جو ہمیں دین کا پابند بناتی ہے اور اللہ کی بندگی پر مجبور کرتی ہے. کہا جاتا ہے اس قاعدے کو قاعدہ شکر منعم. میں عرض کرتا ہوں کہ یہی قاعدہ، قاعدہ شکر منعم، پورے علم اخلاق کی بنیاد بھی ہے. یہی قاعدہ شکر منعم
علم اخلاق کی بنیاد بھی ہے۔ اب یہ صرف اشارات ہیں، اس لیے میں ترجمہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، اور آپ حضرات پہ اتنا بھروسہ ہو گیا ہے کہ جلدی انشاءاللہ وحشت نہیں کریں گے، اور بہت سے مطالب، بہت سے ترجمے تو ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ یہاں پر ٹھہر کر اصطلاح پہ غور کر لیں۔ عموماً کہا جاتا ہے علم اخلاق، اور علم اخلاق کا موضوع کیا ہے؟ وہ افعال انسانی جو حسن و قبح سے تعلق رکھتے ہیں، اور انسانی سلوک، بیہیویئر، یہ علم اخلاق کا موضوع ہے۔ اس میں اور بہت سی بحث ہے۔ علم اخلاق، اور بعض علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ علم اخلاق کا موضوع ہے خیر و شر۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ علم اخلاق کا موضوع ہے افعال انسانی، سلوک انسانی۔ افعال انسانی علم فقہ کا موضوع بھی ہے۔ افعال انسانی علم قانون کا موضوع بھی ہے۔ افعال انسانی علم اخلاق کا موضوع بھی ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ اس میں نسبت کیا ہے؟ افعال انسانی یعنی علم اخلاق میں بالآخر کیا تصور ہے ایک عام انسان کا؟ علم اخلاق میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ فقہ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ فقہ اسلامی شریعت کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو فقہ کا موضوع بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اور اخلاق کا موضوع بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے نا؟ اچھا جناب، تو دونوں میں نسبت کیا ہے؟ کیا دونوں ایک علم ہے یا الگ الگ علم ہے؟ الگ الگ علم ہے، الگ الگ علم۔ بہت پہلے میں کسی ایک تقریر میں یہ نقطہ ذکر کر چکا ہوں۔ یہ میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ علوم میں کامن چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ علم فقہ اس سطح پر انسان کے افعال کو ڈسکس کرتا ہے جو بالکل بنیادی سطح ہے، کہ وہاں سے علم اخلاق کی عمارت شروع ہوتی ہے۔ واضح ہے نا؟ یعنی علم اخلاق، علم فقہ کہتا ہے چوری حرام ہے۔ چوری تو پسترین سطح ہے نا، چوری تو جرم ہے، چوری اخلاق کی کوئی سطح ہے؟ اخلاق کی سطح یہ کہ مال غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ واضح ہے بات؟ غیر کا مال، غیر کا سامان، اس کی طرف للچائی ہوئی نظر اٹھانا بھی مناسب نہیں۔ یہ کون بتاتا ہے؟ علم اخلاق۔ چرانا حرام ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ علم فقہ۔ دوسرے کسی انسان کو اپنی ترچھی نظر سے ہرٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے، یہ بتاتا ہے علم اخلاق۔ کسی انسان کو قتل کرنا حرام ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ علم فقہ۔ واضح ہے؟ شریعت کے قوانین، علم فقہ کے احکام اس زمین کو فراہم کرتے ہیں، استوار کرتے ہیں جس زمین پر اخلاق بشری کا محل تعمیر ہوتا ہے، اخلاق تعمیر ہوتا ہے، وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہیں پر یہ ایک وارننگ ہے، یہ ایک تنبیہ ہے ہم سب کے لیے، کہ یہ نہ سوچے کوئی کہ ہم
اپنے اخلاق کو درست کر لیں گے شریعت کے قوانین کو نظر انداز کر کے. ہم حلال و حرام کا علم رکھیں یا نہ رکھیں، ہم واجب اور حرام کے پابند رہیں یا نہ رہیں، ہم ایک با اخلاق انسان رہیں، یہ کافی ہے. با اخلاق ہونا تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے. وہ عمارت کہاں کھڑی ہوگی جہاں زمین ہی نہیں فراہم ہو. تو واجبات کا علم، محرمات کا علم، حلال و حرام کا علم، فقہ کا علم، یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے، یہ زمین ہے. اس زمین پر وہ بنیاد رکھی جائے گی جو اخلاق کی بنیاد ہے، اور وہاں سے عمارت تعمیر ہوگی. اب اس عمارت کو کہاں تک جانا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہیں پر آ کر ایک علم کا اور تذکرہ کر دوں اور یہ عرض کر دوں کہ یہ ذرا سا ہے اختلافی مسئلہ. آج کل پوری دنیا میں تصوف کو بہت زیادہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. صوفیزم ود ان بریکٹس یہ خیال ہے، وارننگ، کہ جو لوگ صوفیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں ان میں سب کو نہیں کہتا، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کی نیتیں صاف نہیں ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے. مثلا یونیسکو کے جو ایکسپرٹس ہیں، یونیسکو آپ جانتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کا وہ شعبہ جو کلچرل اور ایجوکیشنل افیئرس کو دیکھتا ہے. اس میں جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوفیزم کو پروموٹ کیجیے اور مولانا روم کو پڑھائیے اور حافظ شیرازی کو پڑھائیے. ہے انہیں مولانا روم سے کیا دلچسپی ہے؟ انہیں مولانا روم کے ہاں جو توحید کا اور ولایت کا درس ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہیں صرف نعوذ باللہ اس رقص سے دلچسپی ہے جسے یہ رقص سمجھتے ہیں. بے بند و باری، آزادی، آزادہ روی، سو کالڈ آزادہ روی، دین کی پابندی سے بیزاری، صوفیزم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں. یہ صحیح صوفیزم نہیں ہے، یہ باطل توجیہ ہے، باطل تعریف ہے. صوفیزم کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہم، صوفیزم کو آنکھ بند کر کے قبول بھی نہیں کر سکتے ہم. لفظ تصوف قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا ہے. لفظ تصوف کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں آیا ہے. لفظ تصوف کہاں سے آیا اور صوفی کا لفظ کہاں سے آیا، اس پہ میرا خاص نظریہ ہے. ابھی اس کو اب وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں، لیکن خلاصہ جیسے میں نسبتیں عرض کر رہا ہوں کہ علم فقہ کیا ہے، علم اخلاق کیا ہے. اسی انسان کو اخلاقی طور پر تربیت کرنے کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں تصوف وجود میں آیا. یعنی تصوف کا علم کیا ہے؟ اچھا انسان بنانا، ٹھیک ہے نا، اور اخلاقی بلندیوں تک لے جانا، تربیت کرنا انسان کا، یہ ہے تصوف. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر صالح تصوف ہے، اسلامی قرآنی تصوف ہے، جس کا نیک نام احسان ہے. کیا ہے نام؟ احسان. اسلامی تصوف کا قرآنی نام احسان ہے، علم الاحسان یا علم المعروف کہیے یا علم المعارف کہیے یا لفظ عرف و معروف اس سے مشتق کر کے اس سے اگر نام اخذ کریں تو علم العرفان کہہ لیجیے، علم عرفان قرآنی، عرفان اسلامی. یا چل پڑا ہے نام تو تصوف بھی کہہ لیجیے. میں تصوف کا دشمن نہیں ہوں، میں عرض کروں، لیکن ہر چیز کے حدود ہیں. جو تصوف کے نظریے اور وہ تصوف کی رسمیں جو خلاف شریعت و خلاف قرآن ہیں، ہم ظاہر اسے رد کریں گے، لیکن جو قرآن اور شریعت کے مطابق ہیں ہم اسے تائید کریں گے، قبول کریں گے. تو فقہ زمین فراہم کرتا ہے،
تصوف گویا آسمان کی تعین کرتا ہے کہ تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے. وہ فضا، وہ آسمان فراہم ہے سامنے جہاں ہمیں پرواز کرنا ہے. عرفان کے آفاق اور تصوف کے آفاق بہت بلند ہیں. فقہ سے بات شروع ہوتی ہے. اسی لیے کسی بزرگ کا یہ جملہ ہے کہ فقہ مقدمہ اخلاق ہے اور اخلاق مقدمہ عرفان ہے. جو فقہ سے گزر کر، اخلاق سے گزر کر عرفان سے گزرے، وہ ذات حق سبحانہ و تعالی کا سچا بندہ کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے. وہ ہے عبداللہ اور حسین ہے ابو عبداللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جو فقہ میں کمال پیدا کرے، اخلاق میں کمال پیدا کرے، عرفان میں کمال پیدا کرے، وہ ہے عبداللہ. وہ عبداللہ اور قیامت تک کے جتنے عبداللہ ہیں، جتنے عباد اللہ ہیں، سب پر حضرت ابو عبداللہ الحسین کا وہ حق ہے جو ایک باپ کو ایک بیٹے پہ حق حاصل ہوتا ہے. اس لیے وہ ابو عبداللہ. ان کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ یوں ہی نہیں ہے، یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی. جیسے ہی آقا کی ولادت ہوئی، آپ نے نام رکھا حسین اور کنیت رکھی ابو عبداللہ. بعد میں کنیت نہیں رکھی گئی. اہل بیت کے گھرانے میں بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی کنیتیں بھی رکھ دی جاتی ہیں. یہ کنیت ابو عبداللہ حضور نے رکھی ہے. اور روایات میں اشارہ ہے اس طرف کہ ابو عبداللہ کے معنی ہے کہ ان کو وہ نسبت حاصل ہے ہر بندے سے جو ایک باپ کو ایک بیٹے سے نسبت ہوتی. تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں آج اتنی گفتگو کافی ہے. یہ تمہید تھی کہ ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی لطف و کرم پر بھروسہ کر کے قرآن کی آیتوں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور عشق ابو عبداللہ بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس منہج پر اپنی روح کی تعمیر کریں گے کہ جہاں ہم فتیان محمد و آل محمد کے غلام کہلا سکیں اور علم فتوت میں کچھ کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.